آیا کہ کسی نے لکھ کر اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں دے دیں. اب بیوی کہتی ہے جی میں اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہوں، اور وہ آ بھی گئیں اور پھر ساتھ رہنے لگے، 2 بچے بھی ہو گئے، اور وہ کہتے یہ ہیں کہ ہم نے 60 مساکین کو بطور کفارہ کھانا کھلا دیا تھا. تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جس طرح زبان سے طلاق دی جاتی ہے، لکھ کر بھی طلاق ہو جاتی ہے. بزرگان دین نے فرمایا کہ الکتاب کل خطاب، کہ لکھنا بیان کرنے کے ہی مثل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ زبان سے بھی فرمائی ہے اور خطوط کے ذریعے بھی فرمائی ہے. جس نے زبان سے سن کر آپ کا کلمہ پڑھا تو وہ بھی مسلمان کہلایا، جس نے خط پڑھ کر کیا وہ بھی مسلمان کہلایا. گویا کہ قول اور تحریر ایک ہی حکم میں ہوتے ہیں، لہذا 3 طلاقیں واقع ہو گئیں. اب بیوی آنا چاہتی تھی، کسی جاہل سے مسئلہ معلوم کر لیا ہوگا اور اس نے بتایا ہوگا کہ جی طلاقیں ختم کرنا چاہیں تو 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں. حالانکہ پورا قرآن اٹھا لیں، حدیث کے لاکھوں حدیثوں کے مجموعے اٹھا لیں، اکابرین اسلام کے صحابہ کرام کے اقوال اٹھا لیں، ایک بھی آپ کو چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جہاں کسی نے یہ کہا ہو کہ 3 طلاقیں یا طلاق، ایک بھی طلاق 60 مساکین کو کھانا کھلانے سے ختم ہو جاتی ہے. یہ کس جاہل سے معلوم کرتے ہیں یہ معلوم نہیں ہے. جب ہم دنیاوی کوئی کام کرنے لگتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہوتا ہے، بزنس میں پیسہ انویسٹ کرنا ہوتا ہے، کہیں شفٹنگ کرنی ہوتی ہے، مکان خریدنا ہوتا ہے، 50 آدمیوں سے مشورہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ان لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ماہر ترین لوگ ہوتے ہیں. لیکن جب اس طرح کی اپنی خواہشات پوری کرنے کی باری آتی ہے تو ان لوگوں سے ہم رجوع کرتے ہیں جو سب سے ضعیف اور کمزور ترین ہوتے ہیں. بس فتویٰ ہماری مرضی کے مطابق دے دیں، باقی دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. تو ایسے ہی کسی حافظ صاحب سے، کسی عام داڑھی والے سے مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ 60 مساکین کو کھانا کھلا دیں. حالانکہ 60 مساکین چاہے کیا آپ 60 لاکھ مساکین کو کھانا کھلا دیں، ایک بھی طلاق کم نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد وہ زوجہ آ گئی اور 2 بچے بھی ہو گئے. یاد رکھیں 3 طلاق کے بعد جب تک عورت پہلے شوہر کی عدت گزار کر دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے، پھر ان میں جسمانی تعلق قائم ہو، پھر اس شخص کا انتقال ہو جائے یا یہ اپنی مرضی سے زوجہ کو طلاق دے، پھر یہ اس کی عدت گزاریں، اس سے پہلے یہ پہلے والے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی ہیں. آئیں گی تو بڑی معذرت کے ساتھ یہ سخت ناجائز ہوگا اور گناہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دونوں اجنبی ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے 3 طلاق کی لمٹ مقرر کر دی ہے. اس کے بعد کوئی ذریعہ ان کا ساتھ رہنے کا نہیں ہے. یہ بالکل ایسا سمجھ لیجئے جیسے کوئی ایک روڈ پہ چلتا ہوا ایک مرد عورت ایک گھر میں رہنے لگ جائیں بغیر نکاح کے. تو اب آپ خود اندازہ کر لیں کہ وہ ساتھ رہنے کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، جسمانی تعلق اور پھر پیدا ہونے والے بچوں کا شرعی حکم کیا ہوگا. میرے خیال میں سننے والے بچے نہیں ہیں، سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا. اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اور اس قسم کے قدم اٹھاتے ہوئے ذرہ برابر ہم نہیں ڈرتے ہیں، نہ اللہ کے عذاب سے، نہ وہ رشتہ دار ڈرتے ہیں کہ جو اس قسم کے مناظر کو دیکھنے کے باوجود ان سے تعلق قائم کر کے رکھتے ہیں اور حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ تم یہ گناہ کرتے رہو گھر میں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. حالانکہ جب کوئی اعلانیہ اس طرح کا گناہ کر رہا ہو تو تمام رشتہ داروں پر جن کو معلوم ہے کہ یہ ایسا کر رہے ہیں ان سب پر واجب ہے کہ ان سے دور ہٹ جائیں، ان سے قطع تعلق کر لیں تاکہ گناہوں کا یہ گندا سلسلہ ختم ہو. ابھی جب میدان معاشرہ جب ان کے بچے بڑے ہوں گے تو وہ بچے ہی کام کر جائیں گے. وہ تو جب بچوں کو پتہ چلے گا کہ والدین نے ایسا کیا، تو ضروری نہیں ہے کہ اگر والدین نے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کیا تو بچے بھی اس نفسانی خواہش کی پیروی کریں. بعض اوقات بچے متقی نکل آتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، وہ شریعت کو اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنے والدین کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اپنے مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کو معمولی سمجھ کے چھوڑتے نہیں ہیں. انہیں پھر نفرت ہو جاتی ہے ایسے ماں باپ سے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 10 برس 20 برس اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اور شدید گناہوں کے ساتھ گزارے ہیں، تو ماں باپ سے نفرت ہو جاتی ہے. اور ہم نے میرے پاس ایسے کیسز آئے ہیں کہ ماں باپ کو چھوڑ دیا انہوں نے کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں اور ہم بھی اس گناہ کی پیداوار ہیں، لہٰذا ہم آپ سے قطع تعلق کرتے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، جب نکاح ہوتا ہے، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ کسی دولہا سے جب قاضی صاحب نے کہا ہو کہ بیٹا میں یہ لفظ کہوں گا آپ کو جواب میں کہنا ہے قبول ہے، تو اس دولہا نے کہا ہوگا کیوں میں کہوں، پہلے مجھے مسئلہ سمجھاؤ اس کے بعد کروں گا. کیونکہ اس وقت بیوی مل رہی ہوتی ہے تو شرماتے ہوئے جی جو پوچھ رہے ہیں جی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، بالکل بچوں کی طرح چل رہے ہوتے ہیں. لیکن جب جدائی کا معاملہ آتا ہے تو اندر کا مفتی اعظم پاکستان باہر آ جاتا ہے. پھر ہم جیسے جو مفتی ہیں انہیں بھی کہتے ہیں یار آج کے مولوی کیا جانتے ہیں جی. ایک بہن نے ہمیں کال کی کہ جی میرے شوہر نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا حکم ہوگا. میں نے بتایا جی آپ جدا ہو جائیں گے. میں نے تو سورہ طلاق میں ایسا پڑھا ہے. واہ بھی واہ بہن، ہم 20-22 سال سے قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں
تو آپ ہمیں شاید یہ کہنا چاہتی ہے کہ مفتی صاحب جس چیز کی طرف 22 سال تک آپ کی توجہ نہیں ہوئی، مجھے ایک مسئلہ پیش آیا اور میں نے قرآن کھول کے اس راز کو پا لیا جو آپ نہ پا سکے، تو آپ اپنی اصلاح کر لیں۔ تو وہ ہمیں سمجھانا شروع کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں نے بہن سے عرض کیا کہ پھر ایسا کریں، جب آپ میں اتنی صلاحیت ہے کہ ماشاءاللہ سورہ طلاق پڑھ کے آپ خود مسئلے سمجھ سکتی ہیں، تو ہم جیسے طلباء کو چھوڑ ہی دیجئے، ہم طالب علم لوگ ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت صاحب علم ہیں، آپ خود ہی قرآن سے نکال لیجئے۔ پھر نہیں مفتی صاحب نہیں وہ تو ویسے ہی کہہ رہی تھی۔ تو بھائی بہن، جب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ کو دین کی اونچ نیچ نہیں معلوم، تو اس فیلڈ کے آدمی سے مشورہ کرے نا۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے کہا آپ کوئی بیماری، آپ نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب ایسا نہیں ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، یوں ہوا ہوگا، آپ یہ دوا نہ دیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ دوا لکھیں، یہ بہتر ہوگا، میں نے تو میڈیکل کی فلاں کتاب میں ایسا پڑھا ہے، آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر کو چیلنج کرتا ہے کبھی بھی نہیں کرتا ہے، تو جی ڈاکٹر صاحب کر کے اور وہ آ جاتے ہیں۔ ایک صرف دین ایسا ہے جس میں ہر شخص جب اس کو ضرورت کا مسئلہ پیش آتا ہے وہ پھنس جاتا ہے، تو اس پھنسنے سے نکلنے کے لیے، اپنی مرضی کا فتویٰ حاصل کرنے کے لیے نہ وہ دین کو دیکھتا ہے، نہ دینداری کو، نہ اپنی آخرت کو دیکھتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ کرے اگر وہ بہن اور ان کے وہ شوہر نامدار جو 2 سال سے گناہ کر رہے ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں، اور اسی قسم کے اور بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بری موت سے بچانا چاہتے ہیں، شدید عذاب قبر سے بچانا چاہتے ہیں، میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم میں آپ نہیں جانا چاہتے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، فوراً سے پیشتر درست فیصلہ کر لیں، ورنہ تباہی آپ کا مقدر بن سکتی ہے۔